شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے، جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات، جو ایک رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی اونچے سجدے کے مقام یعنی مسجد تک لے گیا، جس کے چاروں طرف ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے تاکہ انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ حقیقتاً خدا سب کچھ سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز یا سرپرست نہ بنائیں۔ تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو اسی کتاب میں اطلاع دی کہ تم لوگ لازمی طور پر ضرور بالضرور دنیا میں 2 مرتبہ فساد یا خرابی کرو گے، اور ضرور تم بڑے تکبر اور سرکشی سے کام لوگے۔ تو جب پہلی سرکشی کا وقت آئے گا تو ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندے بھیجیں گے جو بڑی سخت لڑائی لڑنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ گھروں کے اندر گھس جائیں گے۔ یہ ایک ہمارا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم تمہیں ان کے مقابلے میں غلبہ دیں گے اور تمہیں مال اولاد کے ساتھ مدد دیں گے اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ پھر اگر تم نے نیکی کی تو وہ خود تمہارے ہی لیے اچھائی ہوگی، اور اگر برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے حق میں برائی ثابت ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے چہرے اور حلیے تک کو بگاڑ ڈالیں اور بیت المقدس کی مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے بالکل اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کہ عنقریب اللہ تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو پھر ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے حق کے منکروں کو گھیرنے ہی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا، انتہائی درست اور بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمانداروں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے تو ہم نے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور انسان تو اپنی برائی اور نقصان کی دعا بھی اسی طرح سے مانگتا ہے جس طرح وہ اپنی بھلائی اور فائدے کی دعا مانگتا ہے، کیونکہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور دیکھو، ہم نے رات اور دن کو اپنی 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات والی نشانی کو ہم نے مٹا ہوا بے نور قرار دیا، اور دن والی نشانی کو روشن اور نورانی قرار دیا ہے، تاکہ تم اپنے پالنے والے مالک کے فضل و کرم کو کمائی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہر آدمی کے نامہ اعمال یعنی اس کے انجام کی بھلائی یا برائی کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم اس لکھی ہوئی چیز کو ان کے لیے قیامت کے دن نکال لیں گے، جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائیں گے۔ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج تو خود اپنے خلاف اپنا حساب لگانے کے لیے بہت کافی ہے۔ غرض جو ہدایت حاصل کر کے سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کے غلط راستے پر چلے گا تو وہ سیدھا راستہ کھو کر خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ حق اور باطل کا فرق بتانے کے لیے کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں۔ جب ہم اتمام حجت کے بعد کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں اور خوشحال لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، یا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں دولت مندوں کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے حکم کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب ان پر ہماری سزا کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، تو ہم اسے ایسا تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں کہ جیسا اسے تباہ و برباد کرنا چاہیے،
اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی، کیونکہ تمہارے مالک سے بڑھ کر اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا کون ہوگا؟ تیرا مالک اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو اس جلد ملنے والی دنیا کا طالب ہوا، اسے ہم اسی دنیا میں جتنا اور جسے چاہتے ہیں جلدی سے دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کو قرار دے دیتے ہیں، جس کی گرمی کو وہ برے حال میں برا بھلا سنتے ہوئے اور ہماری رحمت سے دور رہتے ہوئے جھیلے گا۔ اور جو اس دوسری دنیا کی کامیابی کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی سی کوشش بھی کرتا ہے، اس صورت میں کہ وہ ایماندار یعنی ابدی حقیقتوں کو ماننے والا بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی پوری پوری قدر کی جائے گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی سب کے سب کو ہم دنیا میں مدد پہنچاتے ہیں۔ یہ تمہارے پالنے والے مالک کی عطا و کرم سے ہے، اور دنیا میں تیرے پالنے والے مالک کی عطا کسی پر بند نہیں، یعنی دنیا کی عطا خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس لیے اچھے برے سب کے لیے عام ہے، لیکن آخرت کی عطا خدا کی عدالت و رحمت خاص کا تقاضا ہے، جو ایمان و عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ دیکھ لو کہ ہم نے دنیا میں بھی ایک کو دوسرے سے بڑھا چڑھا ہوا قرار دیا ہے، اور اسی طرح آخرت کے درجات اور زیادہ بڑھے چڑھے ہوں گے، اور اس کی فضیلت تو اور بھی زیادہ بڑھتی چڑھتی ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنا لینا، ورنہ تو برا بھلا سنتے ہوئے برے حال میں بے یارو مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ اور تمہارے پالنے والے مالک نے یہ قطعی فیصلہ اور حکم نافذ کیا ہے کہ تم سوا اس کے کسی کی بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے بڑے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا بھی کرو کہ اے پالنے والے مالک، ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ سے پالا پوسا تھا۔ تمہارا پالنے والا مالک تمہارے دلوں تک کے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ لو لگانے والوں اور اس کی طرف لوٹنے والوں کو بڑا معاف کر دینے والا ہے، یعنی اگر تم نیک ہو کر رہو تو وہ ایسے تمام لوگوں کو معاف کر دینے والا ہے جو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر اچھے کاموں کی طرف پلٹ آئیں، اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بے محل اور حد سے زیادہ اندھا دھند خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پالنے والے مالک کا ناشکرا ہی تو تھا۔ معلوم ہوا فضول خرچی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اگر تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے کترانا یا بے توجہی اختیار کرنا پڑے اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو تلاش کر رہے ہو جس کے تم امیدوار ہو، یعنی فی الوقت تم اتنا مال نہیں رکھتے کہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکو، تو بھی ان سے بہت نرمی کے ساتھ بات چیت اور معذرت کرو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی نہ تو بالکل کنجوسی سے کام لو اور نہ بے حد فضول خرچی یا خیرات دینا شروع کر دو کہ پھر لوگوں کی لعنت ملامت میں گرفتار ہو کر سخت پریشان اور بالکل عاجز ہو کر رہ جاؤ۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو غربت یا فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، حقیقتاً
ان کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑی غلطی ہے، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جانا۔ یہ حقیقت ہے کہ زنا بہت شرمناک گناہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، اور کسی کی جان نہ لو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر کسی حق کی بنا پر، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو تو اس کے وارث کو ہم نے قاتل پر قابو دیا ہے، یعنی مقتول کے قصاص لینے کا حق اور اختیار دیا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ یقیناً قصاص لینے میں اس کی مدد کی جائے گی، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی اور تمیز کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی عہد کے بارے میں تم کو جواب دینا ہوگا۔ اور جب ناپو تولو تو ناپ پوری کرو، یعنی جس پیمانے سے ناپو تو اسے پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی اچھا طریقہ ہے، اور انجام اور نتیجہ کے اعتبار سے بھی یہی بات زیادہ اچھی ہے۔ اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً کان، ناک اور دل، ان میں سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح چل کر نہ تو تم زمین ہی کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ تن تنا کر یا اکڑ کر اونچے لمبے ہو کر پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب کی سب وہ باتیں ہیں کہ جن کی برائی تیرے پالنے والے مالک کو بہت ناپسند ہے۔ یہ حکمت اور دانائی کی ان باتوں میں سے چند باتیں ہیں جو تیرے پالنے والے مالک نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنا لینا، ورنہ تو راندہ درگاہ ملامت میں گرفتار اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے پالنے والے مالک نے تمہیں تو بیٹوں سے امتیاز عطا کیا اور خود اپنے لیے کچھ فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بہت ہی جھوٹی بات ہے جو تم بکتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں پلٹا پلٹا کر طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ لوگ ہوش میں آ جائیں، مگر وہ تو حق سے اور دور ہی دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کہیے کہ اگر خدا کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش کے مالک یعنی حقیقی خدا کے مقام تک پہنچنے کا راستہ ضرور تلاش کرتے۔ بہت ہی پاک اور بلند ہے خدا ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی اور کمال کو تو ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور ساری کی ساری وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی اور بے نقص ہونے کو بیان کرتی ہے، مگر تم اس کی اس تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ حقیقتاً خدا بڑا برداشت کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں اپنے ایک پالنے والے مالک کے اکیلے ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھڑک کر نفرت سے پیچھے پلٹ پڑتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس لیے آپ کی طرف کان لگا کر غور سے سنتے ہیں، اور جب چپ کے باتیں کرتے ہیں تو کیا کچھ بکتے ہیں۔ جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو سحر زدہ ہے، یعنی یہ جادو کا شکار ہو چکا ہے، دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں اور مثالیں بناتے ہیں، غرض وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ایسے گمراہ کہ اب وہ سیدھا راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ وہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ،
یا لوہا یا اس سے بھی کوئی زیادہ سخت مخلوق جو تمہارے دل و دماغ میں بہت بڑی ہو، پھر بھی تم زندہ ہو کر ہی رہو گے، تو اس پر بھی وہ یہی کہیں گے کہ بھلا کون ہمیں دوبارہ زندہ کر لائے گا؟ کہیے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو اس پر وہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہی ہو، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو جواب دو گے، اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم اس دنیا میں بہت ہی کم وقت رہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہت اچھی ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو ان لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈالا کرتا ہے۔ حقیقتاً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پالنے والا مالک تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر داروغہ، ٹھیکیدار، وکیل یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، کیونکہ آپ کا پالنے والا مالک ان سب کی ذمہ داریوں اور صلاحیتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ مثلاً ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ کہیے کہ اچھا تو پکار کر دیکھ لو ان خداؤں کو جن کو تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے ہو، کہ وہ نہ تو تمہاری کسی تکلیف ہی کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے برے حالات کو بدل سکتے ہیں، جنہیں وہ خدا سمجھ کر پکارتے ہیں۔ وہ جھوٹے خدا تو خود اپنے پالنے والے مالک کی طرف جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ تقرب رکھنے والا ہے، اور وہ تو خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے مالک کا عذاب ہی ہے جو کہ ڈرنے کی چیز ہے۔ کوئی ایسی بستی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر ڈالیں یا ان کے گناہوں کی سخت سزا نہ دیں۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات ہے، اور ہم کو نشانیاں اور معجزے بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے کے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ہیں۔ مثلاً ہم نے قوم سمود کو کھلے بندوں اعلانیہ طور پر اونٹنی لا کر دی، مگر ان لوگوں نے اس پر ظلم و ستم کیا۔ ہم اپنی نشانیاں اور معجزے اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈرنے لگیں۔ اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پالنے والے مالک نے تمام انسانوں کو پوری طرح گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اس کو تو ہم نے ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف امتحان لینے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم تو انہیں خوف پر خوف دلائے جا رہے ہیں، مگر ہماری ہر تنبیہ یعنی ہر وارننگ ان کی سرکشی میں اور بڑی سے بڑی سرکشی کا اضافہ ہی کیے چلی جاتی ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مریض کبر پر لعنت خدا کی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی جیسی حقیر چیز سے بنایا ہے؟ پھر بولا بھلا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اسے مجھ پر فضیلت دے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں تو اس کی اولاد تک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں، سوا تھوڑے سے لوگوں کے جو میرے قابو میں نہ آ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا دفع ہو جا، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہوگی۔ اب تو جس کو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے اسے پھسلا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو ہلہ بول کر چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد تک میں شریک ہو کر اپنا حصہ بنا لے، یعنی مال اور اولاد کے معاملات میں ان کو اپنے اشاروں پر نچا، اور اس طرح ان سے جرائم کرا کہ ان کو اپنا شریک جرم بنا لے۔
اور ان سے خوب خوب جھوٹے وعدے کر کے سبز باغ دکھا یا انہیں وعدے کر کے پھانس لے، مگر شیطان کے وعدے سوائے دھوکہ اور فریب کے کچھ بھی تو نہیں ہوتے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی قابو حاصل نہ ہوگا، کیونکہ بھروسے اور کام بنانے کے لیے تیرا پالنے والا مالک بہت کافی ہے، یعنی تیرے مالک سے بڑھ کر کون کارساز اور سرپرست ہوگا۔ تمہارا حقیقی پالنے والا مالک تو وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل و کرم یعنی اپنی روزی تلاش کرو۔ حقیقتاً وہ تم پر بے حد مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس خدا کے سوا تم جس کو پکارتے ہو وہ سب کے سب رفو چکر ہو کر گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ واقعاً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا اس بات سے تم بالکل ہی بے پرواہ ہو اور بے خوف ہو چکے ہو کہ کہیں خدا تمہیں زمین ہی میں کہیں دھنسا کر رکھ دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی جیسی کوئی آندھی بھیج دے اور پھر تم اس سے بچانے والا اپنا کوئی محافظ، حمایتی یا کام بنانے والا بھی نہ پاؤ؟ کیا تم اس بات سے بھی بے پرواہ اور بے خوف ہو چکے ہو کہ وہ پھر تم کو اسی سمندر میں ایک مرتبہ اور لوٹا کر لے جائے گا اور پھر تمہارے ناشکرے پن کی وجہ سے تم پر ایک تیز طوفانی جھگڑا اور کشتی توڑ ڈالنے والی ہوا بھیج کر تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم سے اس کا سبب تک پوچھنے والا اور ہمارا پیچھا کرنے والا تک نہیں پاؤ گے، یا پھر تمہیں کوئی ایسا بھی نہ ملے گا جو تمہارے اس برے انجام کی کچھ پوچھ گچھ بھی کر سکے۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، جبکہ تم اپنے اوپر ہمارے احسانات کو تو دیکھو کہ ہم نے واقعی آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواریاں بھی دی ہیں اور ان کو پاک صاف اچھی غذاؤں سے روزی عطا فرمائی ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات سے کہیں زیادہ انہیں عطا کیا ہے۔ اس طرح اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں واضح فضیلت بخشی ہے، مگر اس دن کا بھی خیال کرو کہ جس دن ہم ہر دور کے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جسے بھی اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ خوش اپنے کارناموں کی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہ ہوگی، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا، زیادہ راستہ کھویا ہوا اور بالکل ناکام و نامراد ہوگا۔ بلا شبہ وہ لوگ اپنے خیال میں اس منزل سے قریب معلوم ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہلا پھسلا کر اس پیغام وحی سے الگ کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے آپ اپنی طرف سے کوئی بات ہمارے خلاف گھڑ دیں، اور اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کر کے مضبوط نہ رکھتے تو دور نہ تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھکنے کے قریب ہو جاتے۔ اس وقت ہم آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اور قریب تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے باہر نکال پھینکیں، مگر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ لوگ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار رہا ہے جو آپ سے پہلے والے رسولوں کے بارے میں بھی ہم نے اختیار کیا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو آپ مقررہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن بھی ضرور پڑھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح کا قرآن وہ چیز ہے کہ جس کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی رات اور دن دونوں کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں،
اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھیے۔ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ نفل ہے۔ نزدیک ہے کہ آپ کا پالنے والا مالک آپ کو ایک قابل تعریف مقام یعنی مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی ایسا عظیم مقام عطا فرمائے کہ ہر طرف سے آپ پر تعریفوں کی بارش ہو، اور اس طرح آپ خدا اور مخلوق دونوں کے ممدوح بن جائیں۔ اب دعا کیجئے کہ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، یعنی حق اور سچائی کا دامن کسی بھی حال میں مجھ سے نہ چھوٹے، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایک غالب مددگار قوت قرار دے جو سہارا دینے والی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ہم یہ قرآن جو سراسر شفا اور رحمت ہے ماننے والے ایمانداروں کے لیے اتارتے ہیں، اور ظالموں کے لیے یہ نقصان کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے انسان کو نعمت عطا کی تو اس نے ہم سے منہ موڑ لیا اور ہم سے پہلو تہی اور علیحدگی اختیار کر لی، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بالکل ہی مایوس اور بے آس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ ہر ایک اپنی اپنی فکر، نیت اور افتاد طبیعت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اب یہ تمہارا پالنے والا مالک ہی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح یا وحی کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ روح یا وحی میرے پالنے والے مالک کے حکم سے آتی ہے، اور تم لوگوں کو علم میں سے بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، یعنی روح اور وحی کی حقیقت کو سمجھنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتے جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی کام بنانے والا حمایتی بھی نہ پاتے جو اسے آپ کو ہم سے واپس ہی دلا سکے۔ یہ سب کچھ آپ کو صرف آپ کے پالنے والے مالک کی رحمت اور مہربانی سے ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اگر تمام انسان اور جن سب کے سب مل ملا کر بھی اس قرآن جیسی چیز لانے کی کوشش کریں تو بھی اس جیسی چیز نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے مختلف طریقوں سے سمجھایا اور ہر طرح کی مثالیں بھی دیں، مگر زیادہ تر لوگوں نے تو صرف ناشکری اور انکار ہی کیا، اور انہوں نے کہا ہم تو تیری بات ہرگز بھی نہ مانیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ بہا دیں، یا پھر آپ کے لیے ایک کھجور اور انگور کا باغ ہو، پھر اس کے بیچوں بیچ ایسا کچھ کریں کہ زمین کو پھاڑ کر نہریں پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، یا پھر اللہ اور فرشتوں کی ایک فوج بنا کر ہمارے سامنے لے آئی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص سونے کا ایک گھر بن جائے، یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیے، مگر ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ پاک اور بلند و برتر ہے میرا پالنے والا مالک، تمہارے ان تمام احمقانہ مطالبات کو پورا کرنے سے کیا میں ایک انسان کے سوا جو بھیجا گیا ہے اور کچھ ہوں؟ لوگوں کے پاس تو جب بھی کوئی آسمانی ہدایت آئی
تو ان کو ماننے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے فرما دیں کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو پھر ہم بھی لازمی طور پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی خدا کا اصول یہ ہے کہ وہ اسی جیسی مخلوق کو رسول بناتا ہے جن کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت کرے تو وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑ دے یا گمراہ قرار دے دے تو پھر اللہ کے سوا ایسے لوگوں کا آپ کوئی ساتھی، سرپرست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن ہم انہیں اس طرح کھینچ لائیں گے کہ وہ منہ کے بل جاتے ہوں گے، اندھے، گونگے اور بہرے بنے ہوئے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ کا شعلہ بجھنے لگتا ہے تو ہم ان کے لیے اس کی گرمی کو اور بھڑکا دیتے ہیں۔ ان کی یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری دلیلوں اور نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیوں اور مٹی کا چورا ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ بالکل نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر ظالم لوگ کچھ نہیں مانتے سوائے اس حقیقت کے انکار کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر تم لوگ میرے پالنے والے مالک کی رحمت کی خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور اسے روک کر رکھ لیتے۔ واقعی انسان بڑا کنجوس اور تنگ دل ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بالکل واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ معجزے ان کے سامنے آئے تو فرعون نے ان سے یہی تو کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا تو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ تمام بصیرتیں اور روشن نشانیاں زمین اور آسمانوں کے مالک کے سوا کسی نے نہیں اتاری ہیں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اے فرعون اب تو مصیبت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہونے والا ہے۔ اس پر فرعون نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر ڈالا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کے سب کو ایک ساتھ اکٹھا لا کر حاضر کر دیں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق یعنی حقیقتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک اترا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو ان ابدی حقیقتوں کو مان لیں، ان کو آپ ابدی اور حقیقی کامیابی کی خوشخبری دینے والے ہوں، اور جو نہ مانیں ان کو ابدی سزا سے ڈرانے والے ہوں۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اسی لیے اس کو ہم نے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، لیکن جب اس کو ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جنہیں اس کا علم پہلے ہی دیا جا چکا ہے تو وہ منہ اور تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہے ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، بے شک اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ پھر وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کے دل میں اللہ کا رعب اور احترام یعنی
خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ ان سے کہیے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، کیونکہ سب اچھے اچھے نام اسی کے لیے تو ہیں۔ اور اپنی نماز نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بالکل چپ کے پڑھو، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کی آواز اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ کوئی دوسرا اس کی حکومت میں شریک ہے، اور نہ اس کا عاجزی اور کمزوری کی بنا پر کوئی سرپرست یا مددگار ہے۔ غرض اس کی بڑائی بیان کرو، ایسی بڑائی جو بہت ہی بڑے درجے کی ہو، یا ایسی بڑائی کا اعتراف کیجیے کہ جیسی عظیم بڑائی کا اعتراف خدا کی عظیم ذات کے لیے کیا جانا چاہیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے، جو ہر چیز کو فیض پہنچانے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا، جس میں کسی قسم کی کوئی کجی یا پیچیدگی نہیں، جو بالکل ثابت ٹھیک سیدھی اور مضبوط بات کہنے والی کتاب ہے، تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف سے اس کی سخت سزا سے ڈراتے ہوئے متنبہ کیا جائے، یعنی وارن کر دیا جائے، اور خوشخبری دی جائے ان ایمانداروں کو جو نیک اور اچھے کام کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور آنے والی سزا سے ڈراتے ہوئے خبردار اور وارن کرے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ نہ خود ان کو اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس اس بات کی کوئی علمی دلیل ہے۔ یہ بہت بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ صرف جھوٹ بکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات نہ مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاید ان کے غم میں جان ہی دے دیجیے گا۔ آپ ان کا غم نہ کھائیں، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ بھی کہ زمین پر ہے اس کو زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سب سے اچھے نیک کام کرنے والا کون ہے، یا تاکہ انہیں آزمائیں کہ ان میں اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آخرکار ہم ان سب چیزوں کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی دنیا کی یہ تمام رونقیں صرف اور صرف ایک وقتی امتحان گاہ کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا غم نہ کھائیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ امتحان گاہ ہے، جہاں کچھ پاس ہوتے ہیں تو کچھ فیل بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اصحاب کہف، کتبے والے اصحاب رقیم ہماری کوئی بہت عجیب اور انوکھی نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لے کر کہا، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں اپنی طرف سے خاص لطف و کرم عطا فرما اور ہمارے لیے صحیح راستے پر قائم رہنے کا سامان کر دے، تو ہم نے ان کے کانوں پر اسی غار میں گنتی کے کچھ سالوں کے لیے پردے ڈال دیے، یعنی ہم نے انہیں اس غار میں سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کے دونوں گروہوں میں سے کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک سوتا رہا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا قصہ بالکل ٹھیک حقیقت کے عین مطابق بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چند جوان تھے جو اپنے پالنے والے مالک کو مانتے تھے، اس لیے ہم نے بھی ان کی ہدایت میں ترقی بخشی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہمارا پالنے والا مالک تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی اور خدا کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا اور بیہودہ بکواس ہوگی۔ یہ ہماری قوم والوں نے تو اس خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں، تو یہ لوگ ان کے خدا ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا، حد سے بڑھ جانے والا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم نے ان سے
اور ان جھوٹے خداؤں سے علیحدگی اختیار کر ہی لی ہے جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہیں، تو چلو اب فلاں غار میں پناہ لو۔ تمہارا پالنے والا مالک اپنی رحمت کو تم پر پھیلائے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں بہتری اور فائدے کا سامان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں غار میں دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف مڑ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان کے غار سے بائیں طرف کترا کر اتر جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر اس کے ایک وسیع حصے میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت کر دے وہ ہدایت پائے ہوئے ہوگا، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے یا گمراہ قرار دے دے تو پھر تم اس کا کوئی مددگار، دوست یا سرپرست نہ پاؤ گے جو اسے سیدھا راستہ بتانے والا ہو، اور تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے منہ پر بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھ لو تو پیٹھ پھیر پھیر کر ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہو، اور تمہارے دلوں میں ان کا روب داب اور دہشت بیٹھ جائے۔ اور ایک دفعہ یوں ہی ہم نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں سوال جواب کریں، تو ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو اس حال میں تم کتنے دن رہے؟ تو دوسرے نے کہا، دن بھر یا دن کا کچھ حصہ۔ تو پوچھنے والوں نے کہا، تمہارا پالنے والا مالک ہی خوب جانتا ہے، اور تم کتنا رہے۔ اچھا تو اب اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر شہر بھیجو، اور وہ یہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کون سا ہے، پھر وہاں سے وہ تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور لازم ہے کہ وہ ذرا ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے محتاط اور مناسب رویہ اختیار کرے، اور کسی اور کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یقیناً اگر وہ لوگ تم پر قابو پا گئے تو تم کو سنگسار کر کے چھوڑیں گے، تو پھر تمہیں اپنے مذہب پر واپس لے آئیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم کبھی ہرگز حقیقی ابدی اور بھرپور کامیابی حاصل نہ کر سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے ان کو یعنی شہر والوں کو اور خود ان کو ان کا حقیقی حال بتا دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب وہ لوگ آپس میں اصحاب کہف کے معاملے میں بحث و مباحثہ اور جھگڑا کر رہے تھے۔ کچھ نے تو کہا کہ ان کے غار کے منہ پر ایک دیوار چن دو، کیونکہ خود ان کا پالنے والا مالک ہی ان کا حال خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب عن قریب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے جن کا چوتھا کتا تھا، اور کچھ دوسرے لوگ کہیں گے کہ وہ 5 آدمی تھے جن کا چھٹا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی غیب کی چھپی ہوئی باتیں بتانے کے طور پر ہانک رہے ہیں، جبکہ کچھ اور لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 آدمی تھے اور ان کا 8واں کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میرا پالنے والا مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے آدمی تھے، ان کی تعداد سوائے چند آدمیوں کے کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ان لوگوں سے بحث و مباحثہ نہ فرمائیں سوا اس بحث کے جو بالکل صاف ہو، اور ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی کچھ نہ پوچھیں، اور کسی چیز کے بارے میں بھی کبھی یہ نہ کہا کیجیے کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہا کیجیے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا۔ اور اگر بر وقت یہ کہنا بھول جائیں تو فوراً اپنے مالک کو یاد کر لیجئے اور دعا کیجئے کہ امید ہے کہ میرا پالنے والا مالک میری اس معاملے میں اور بھی زیادہ صحیح طریقہ کار کی ہدایت فرمائے۔ غرض وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس پر 9 سال اور بڑھ گئے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے، کیونکہ اسی کو آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے،
اور ان کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی سرپرست اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پالنے والے مالک کی کتاب میں سے جو آپ پر وحی کی گئی ہے جوں کا توں سنا دیجئے، کیونکہ اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور آپ اس کے سوا اس سے بچنے کی کوئی پناہ کی جگہ بھی نہ پائیں گے۔ آپ صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اپنے پالنے والے مالک کو صبح و شام پکارتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کی رضامندی اور خوشی کے طالب ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ کو نہ پھیریے۔ کیا تم لوگ دنیا کی زیب و زینت، سجاوٹ اور بناوٹ اور ظاہری خوبصورتی کو پسند کرتے ہو؟ اور کسی ایسے آدمی کی اطاعت نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل یعنی بے خبر چھوڑ رکھا ہے، اور جو بس اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، یا جو افراط و تفریط، حد سے زیادہ یا حد سے کم یا حدود سے تجاوز کرنے کے طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور صاف صاف کہہ دیجئے کہ سچی اور حق بات تو وہ ہے جو تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے آئی ہے، جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کر دے۔ ہم نے بھی لازمی طور پر حق کا انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں اور کناتیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ فریاد کرتے ہوئے پانی بھی مانگیں گے تو ان کی فریاد رسی اور خاطر مدارات ایسے کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے اور تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کے منہ اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ وہ کیا ہی بدترین پینے کی چیز ہوگا، اور ہمیشہ رہنے کے لیے وہ جگہ کتنی بری ہے۔ رہے وہ لوگ جو حق کو مانتے ہیں اور اچھے اچھے کام پابندی سے کرتے رہے ہیں، تو یقیناً ہم ایسے نیک عمل لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے تو سدا بہار جنت کے گھنے اور سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے بنا سجایا جائے گا، اور باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ وہاں اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا کہنا اس اجر و ثواب کا، اور کیا ہی اچھی ہے یہ جگہ ہمیشہ آرام سے رہنے کے لیے۔ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال پیش کیجیے، جن میں سے ایک کو تو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے، اور ان باغوں کو چاروں طرف سے کھجور کے درختوں کی باڑ سے گھیر دیا ہے، اور درمیان میں کھیتی کے لیے زمین رکھی ہے۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیے اور ان میں کچھ کمی نہ کی، اور ان باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی بہا دی۔ پھر جب اسے خوب پھل اور نفع ملا تو ایک دن وہ اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تو تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرے پاس طاقتور آدمیوں اور نوکروں کی تعداد بھی تجھ سے کہیں زیادہ ہے، یعنی میں تجھ سے زیادہ طاقتور نفری بھی رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے مالک کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میں لازمی طور پر اس سے بہتر اور شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ سن کر اس غریب ساتھی نے اس سے کہا، کیا تو اس ذات کا انکار اور کفر نعمت کرتا ہے جس نے تجھے مٹی اور پھر نطفے جیسی معمولی چیز سے پیدا کیا، پھر تجھے بالکل ٹھیک ٹھاک پورے کا پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ رہا میں تو وہی اللہ میرا بھی پالنے والا مالک ہے، اور میں اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آخر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو کہتا، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی طاقت نہیں سوا اللہ کے سہارے کے۔ اگر
تم مجھے اپنے سے مال اور اولاد میں کم دیکھ رہے ہو تو عنقریب بہت ممکن ہے کہ میرا پالنے والا مالک مجھے تمہارے باغ سے کہیں بہتر باغ عطا فرما دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے بجلیاں بھیج دے، جس سے یہ باغ صاف اور چٹیل میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین کے بہت نیچے اتر کر بالکل خشک ہو جائے اور پھر تم اسے کسی طرح بھی حاصل نہ کر سکو، اور آخر کار یہ ہوا کہ اس باغ کے پھلوں کو گھیرے میں لے لیا گیا اور اس کے سارے پھل برباد ہو گئے اور وہ اپنی اس لاگت پر ہاتھ ملتا ہی رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگائی تھی، کیونکہ اب وہ باغ اپنی چھتوں کے ساتھ الٹا گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا، کاش میں اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب اللہ کو چھوڑ کر اس کے لیے کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اس قابل رہا تھا کہ اپنے لیے کوئی مدد حاصل کر سکتا۔ اب اسے معلوم ہو گیا کہ حقیقتاً کام بنانے کا سارا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، جو ایک ثابت حقیقت ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی یہ مثال پیش کیجیے کہ جیسے وہ پانی ہے جسے ہم نے اوپر سے برسا دیا، جس سے زمین کی نباتات بہت زیادہ گھنی ہو گئی، اور اس کے بعد وہی نباتات بھس بن کر چورا چورا ہو کر رہ گئی، جسے اب ہوا ہر طرف اڑائے لیے پھرتی ہے۔ دیکھ لیا کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ غرض مال اور اولاد تو صرف دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، مگر یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو تمہارے پالنے والے مالک کے ہاں اس دنیا سے کہیں بہتر ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور اچھی امیدیں باندھنے کی حیثیت سے بھی۔ اس دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو بالکل چٹیل صاف کھلا ہوا دیکھو گے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کر دیں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے پالنے والے مالک کے سامنے قطار باندھے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھا، اب آ گئے نا تم ہمارے پاس، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ اب تمہارے عمل کی کتاب تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس چیز سے بری طرح ڈر رہے ہوں گے جو ان کے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جو ہماری کسی چھوٹی بڑی حرکت کو لکھے اور گھیرے بغیر چھوڑتی ہی نہیں۔ غرض جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب اپنے سامنے موجود پایا، اور دیکھ لیا کہ تمہارا پالنے والا مالک کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کیا کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا۔ وہ اپنے پالنے والے مالک کی اطاعت کے دائرے ہی سے نکل گیا، یعنی اس نے اپنے پالنے والے مالک کے حکم کو نہ مانا۔ تو کیا اب تم لوگ مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست اور سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ بہت ہی برا بدل ہے جو ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت سامنے کھڑا نہیں کیا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت انہیں بلا کر اس کا گواہ بنایا تھا، اور میں ایسا ہوں بھی نہیں کہ گمراہوں کو اپنا مددگار بنا لوں۔ اور کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا اس دن جب خدا کہے گا کہ جن جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے اب ان کو پکارو، تو انہوں نے ان کو پکارا تو ان شریکوں نے نہ انہیں کوئی جواب ہی دیا اور نہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے، تو اس پر ہم نے ان دونوں کے لیے ایک مشترک ہلاکت اور تباہی کا گڑھا بنا دیا، یعنی پھر ہم نے ان دونوں کے درمیان دشمنی ڈال دی۔ اور جب ان سارے مجرموں نے آگ کو دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب ان کو اس میں گرنا ہی ہے۔
مگر پھر انہوں نے نہ تو اس آگ سے بچنے یا دور بھاگنے کا کوئی طریقہ پایا اور نہ کوئی پناہ کی جگہ پائی۔ غرض ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے ہر چیز کی مثال پیش کر کے سمجھایا، مگر انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ چڑھ کر نکلا۔ آخر ان لوگوں کو ہدایت جیسی اچھی چیز کے آ جانے کے بعد حق کے ماننے اور اپنے پالنے والے مالک سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے سے کس چیز نے روکا؟ اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہی کچھ آ جائے جو پچھلے نافرمانوں کے سامنے آیا تھا، یا پھر یہ کہ وہ عذاب کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیں۔ ہم نے رسولوں کو اس کام کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں دیں یا برے کاموں کے انجام سے ڈرائیں، مگر جو حق کے انکاری ہیں وہ غلط دلیلوں سے بحث کرتے ہیں تاکہ ان سے حق کو نیچا دکھا کر دبا دیں، اور اس طرح انہوں نے میری نشانیوں اور دلیلوں کو بلکہ ان تنبیہوں، وارننگز اور ان دھمکیوں تک کو جن سے ان کو ڈرایا گیا تھا مذاق بنا لیا۔ تو اس شخص سے بڑھ کر حد سے تجاوز کرنے والا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے پالنے والے مالک کی آیتوں، نشانیوں اور دلیلوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان گناہوں تک کو بھول جائے جن کو خود اس کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں جو انہیں قرآن یا حقیقت کی دلیلوں کو نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیے گا تو بھی وہ اس حالت میں ہے کہ کبھی ہرگز سیدھے راستے پر نہ آئیں گے۔ واضح طور پر معلوم ہوا کہ یہ سب انجام ہے خود ان کے خدا کی نشانیوں سے منہ پھیر لینے اور اپنے گناہوں کے بھول جانے کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑنا چاہتا تو جلدی سے ان پر اپنا عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے موت یا قیامت کے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، اور وہ اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ یا پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کو ہم نے تہس نہس یعنی تباہ و برباد کر ڈالا۔ جب ان لوگوں نے ظلم و ستم سے کام لیا تو ہم نے بھی ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ میں تو سفر جاری رکھوں گا جب تک کہ اس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں، ورنہ میں ایک لمبے عرصے تک چلتا ہی رہوں گا، تو جب ان دونوں سمندروں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس نے ایک سرنگ کی طرح سمندر تک اپنا راستہ بنا لیا۔ اب جو وہ دونوں آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ ساتھی نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ ہم ایک چٹان میں پناہ لیے ہوئے تھے؟ تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسے غافل کر دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا تک بھول گیا، اور مچھلی نے تو عجیب طریقے سے نکل کر اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی منزل کی تو ہمیں تلاش تھی۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتے ہوئے پلٹے تو ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی اور اپنی طرف سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس علم اور ہدایت میں سے کچھ عطا فرمائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی آپ مجھے بھی اس کے حاصل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کے علم کا آپ احاطہ ہی نہ کر سکیں یا جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہ ہو
اس پر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا، اگر آپ میرے پیروکار ہو کر میرے پیچھے پیچھے چلنا ہی چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ اب وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی پر بیٹھے تو ان بزرگوار جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے تو اس میں سوراخ کر دیا ہے تاکہ آپ اس میں بیٹھنے والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی سنگین اور سخت بات کر ڈالی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے آپ نے تو ایک بے گناہ کی جان لے لی، یعنی آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی دوسری جان کے بدلے قتل کر ڈالا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔